بعد میں دیکھیے، پہلے گھر کا دیکھنا ہے. یعنی گھر اگر اچھا نہ ہو تو باہر والوں کو بول کر فائدہ کیا. یعنی یہ بات ہے کہ امت میں جو آج اتنا تفرقہ بازی، اتنا تشدد، اتنا فتنہ انگیز جو آج پوری دنیا میں قائم ہے، یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہے. ہمارے قوم کے وہ لوگوں کی وجہ سے ہے جو اپنے اپنے جیسے رسول اور علی سمجھ لیے. بے شک. اگر آج کے دور میں ہم لوگ آل محمد، جس کے بارے میں رسول پاک نے غدیر خون میں کہا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ کبھی گمراہ نہیں. تو آج ہم لوگ اگر اس چیز کو پکڑ کے رہتے تو قرآن سے اہل بیت ہمیں قرآن بتاتے اور آج ہم ہر چیز کو صحیح طریقے سے سمجھتے رہتے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو بھول کر ملا کے مولانا کے طریقے میں پڑھو، اس لیے آج ہمارا حال یہ ہے. تو بعض آدمی یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ شیعہ ہے، یا بعض آدمی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یہ لوگ سنی ہوں گے، بعض آدمی لوگ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. لیکن ہمیں ایک چیز کو قائم رکھنا ہے، ہمیں محمد والے محمد کا دامن کو تا ابد اور تا قیامت تک پکڑ کے رہنا. دین اسی کا نام ہے. اس لیے حضور خواجہ غریب نواز نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے. بے شک بے شک. اور امام حسین کو دین سمجھنے کے لیے امام حسین کی اولاد کو سمجھنا پڑے گا. اگر جس نے امام حسین کی اولاد کو نہیں سمجھا وہ امام حسین کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے آج کے دن جس کے لیے ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہیں وہ امام حسین کی 33ویں پشت ہے. بے شک. اور میں اس بات کو اگلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے عزادار جو ہے کئی ہوں گے. نام کئی کا ہے کہ ہم عزادار حسین ہیں، کئی لوگوں کا ہے، کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے بھی ہمیں عزادار حسین. لیکن حقیقت میں اگر عزادار حسین کوئی تھے تو وہ حضور پاک تھے. بے شک. ان کی طرح عزاداری شاید کسی نے اس جگہ پر کیا ہوگا، ان کی طرح عزاداری شاید یہ کولکتہ کا میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کے واحد عزادار تھے. ان کی عزاداری کی وجہ سے آج ہم عزادار بنے، ان کے صدقے تو فعل آج ہم سب یہاں جمع ہوئے. ان کی ایک ایک بات، ایک ایک لبوں کی مسکراہٹ اگر یاد کرے تو یہی معاملات یاد آتا ہے کہ گھر سے نکلے تو کئی غم و فکر تھا، حضور سے ملاقات ہوا تو غم اور فکر بھول گئے. یہ ہوتا تھا اکثر. کبھی اگر ہم نہیں آئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے، کہیں کبھی اگر ہمارے کوئی دوست لوگ ملاقات نہیں ہوتے پوچھتے تھے. حقیقت میں اخلاق محمد والے محمد کا ہی بے شک. اخلاق ہم لوگ بناتے ہیں، وہ لوگ بناتے نہیں ہیں، وہ لوگ بانٹتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ یا علی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام اچھا لگتا ہے. لوگ تیرے عشق میں کافر کہتے ہیں مجھ کو، مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. یا غوث یا غوث یا غوث، نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری. تو آج ہم سب یہاں پر جمع. بس ایک چھوٹا سا مختصر واقعہ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں. مولا عباس علمدار علیہ السلام 10 یا 11 سال کا عمر تھا. ان کو اس بات کا بہت ہی زیادہ یہ تھا کہ میں اپنے بابا کے لیے ایسا بنوں کہ میرے بابا کہے کہ اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، عباس کافی ہے. تو مولا عباس علیہ السلام کا یہ جذبہ جب مولا مشکل کشا دیکھے تو مولا مشکل کشا فرمائے کہ عباس ایک باغ تھا، اس کی حفاظت کرنی ہے. عباس اگر اس باغ میں کوئی بھی داخل ہو تو اس کو داخل ہونے نہ دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو مولا مشکل کشا کا جب یہ پیغام، جب یہ آرڈر ان کے اوپر آیا تو مولا عباس علیہ السلام باغ میں گئے اور رات بھر جاگے رہے. مطلب سٹارٹ ہوا، رات ہوا تو جیسے ہی مولا عباس باغ کے اندر تھے اور مولا علی کا حکم مل گیا ان کو، سب سے بڑی بات. اور مولا علی کا حکم بھی ایسا ملا کہ کوئی بھی آئے اس کو ڈھکنے نہیں دینا اندر. یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا مولا مشکل کشا کی طرف سے. تو مولا عباس جیسے ہی تھے تو جیسے ہی تو رات کا ایک پہر جیسے گزرا تو ایک شخص گھوڑا میں سوار ہو کر آئے
اور منہ میں نقاب لے کر ہے. اور مولا عباس جب ان کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد فرمایا شخص وہیں پر رک جا, خبردار اس باغ کے اندر مت آنا, مجھے میرے بابا علی نے کہا کہ کسی کو بھی آنے نہ دینا. تو وہ شخص اور آگے بڑھتے گئے. آگے بڑھتے بڑھتے مولا عباس اپنی تلوار کو نکالے, اور تلوار نکالنے کے بعد بولے کہ اب یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. میرے بابا نے مجھ کو کہا, مجھے آرڈر دیا, میں اپنے بابا کی آرڈر کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں. دیکھیے مولا عباس وہ ہے جو وفادار کربلا ہے. آج اگر ہم کو وفا کسی نے سکھایا تو مولا عباس نے سکھایا. بے شک انہوں نے وہ کربلا میں کر کے دکھایا کہ آج ہمارے اندر جو مولا حسین کا جذبات زندہ ہے وہ ان کی وفاداری کی وجہ سے زندہ ہے. تو جب وہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آگے مت بڑھنا. اب کیا ہوا, اب تلوار یہاں سے بھی نکلا وہاں سے بھی نکلا. امیجن کیجیے, اور رات کا وقت, اس وقت ایسی لائٹیں ہوا نہیں کرتی تھی, مشالیں جلا کرتی تھی, اور جیسے ہی تلوار نکلی وہ بھی تلوار نکالے اپنا, اور تلوار نکلتے نکلتے آپس میں فائٹ ہونا شروع ہوا. صرف اور صرف باغ میں صرف ایک ہی چیز نظر آ رہا ہے, صرف چنگاری اور کچھ نہیں. یہاں سے وہ تلوار مار رہے, وہاں سے وہ تلوار مار رہے. جب وہ تلوار مارتے مارتے جب ان کو پکڑنے کے لیے گئے مولا عباس, تو وہ جو شخص تھے وہ نکل گئے وہاں سے. تو مولا عباس رونے لگے, باغ میں بیٹھ کر رونے لگے. کچھ دیر بعد مولا مشکل کشا ہے, فرمایا عباس اٹھائے. بولے عباس رو رہے کیوں؟ بولے بابا آپ نے کہا تھا نا کہ جو شخص آئے اس کو یہ نہیں کرنے دینا, جو چاہے وہ کرنا. میں اس شخص کو پکڑ نہیں سکا بابا. تو مولا عباس کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا ید اللہ, جو اللہ کا شیر ہو, جو رسول کا نفس ہو, انہوں نے اپنے ہاتھ سے یعنی خدا کے ہاتھ نے عباس کو اٹھایا. جب عباس مولا عباس کو اٹھایا اور عباس کو کہنے لگے مولا عباس کو کہ عباس تجھے پتا ہے ایک بات؟ بولے کیا؟ بولے جب تیرا بابا مرحب سے لڑنے کے لیے گیا تھا, مرحب جو تھا ایک بہت بڑا پہلوان تھا, مرحب سے بھی جب لڑنے گیا تھا تب تیرے بابا نے مرحب کے وار کو جب روکا تھا, پر اس کے میرے ہاتھ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے, پر عباس تیرے وار نے اللہ نے وہ ہاتھ میں وہ وار دیا کہ مجھ علی کا ایک وار تو نے ایسا کیا تھا کہ میرا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا. یا ابا الفضل عباس, یا سیدی یا عباس, یا ابا الفضل عباس, یا سیدی یا عباس, یا ابا الفضل عباس, یا سیدی یا عباس, 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 حیدر 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 حیدری یا علی. سبحان اللہ. عباس ایک شعر ہے کہ عباس اس جلال کا نام ہے, عباس اس جلال کا نام ہے جو تپتی ہوئی دھوپ سے بھی پسینہ نہیں چھوڑتا. بے شک سبحان اللہ. عباس اس جلال کا نام ہے جو تپتی ہوئی گرمی سے بھی دھوپ سے بھی پسینہ نہیں چھوڑتا. اور مولا عباس علیہ السلام اس وفادار کا نام ہے جو دریا میں جا کر بھی پانی پیتا. سبحان اللہ. صرف اور صرف یہ کہ میرے آقا, آج ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں وفاداری ہو تو ایسا. بے شک ہمارے لیے مولانا حضور پاک مولا حسین ہے, بے شک ہمارے لیے مولانا حضور پاک رسول خدا ہے, بے شک ہمارے لیے مولانا حضور بڑے امام حسن المصطفیٰ ہے, مولا مشکل کشا ہے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں وفاداری مولا عباس سے سیکھنا پڑے گا. ان کے حکم آرڈر کو ہم کو اسی طرح ماننا پڑے گا جیسے مولا عباس کربلا میں مولا حسین کا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے اور مولا عباس حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستہ سے گزر رہے ہیں, تو مولا عباس بھی ان کے پیچھے پیچھے گزر رہے ہیں. تو مولا علی نے عباس کو بلایا, عباس ادھر آ. مولا عباس جب گئے تو بولے جی بابا. بولے تجھے میں دیکھتا ہوں. بڑی غور و فکر کی بات ہے, یہاں سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں رسول پاک نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. جب جس دور میں محمد ہوں گے اس دور میں علی بھی ہوں گے.
اور جس دور میں حسین ہوں گے اس دور میں عباس بھی ہوں. یہ جیسے حضور پاک بولے نا ہسٹری کبھی چینج نہیں ہوتا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی صحابیت کا درجہ ملے, آپ کو بھی صحابیت کا درجہ ملے, پر صحابیت والا معاملات رکھنا پڑے گا. وہ دین کی طرح معاملات نہیں رکھنا پڑے گا, سے بھاگ گئے. وہ ایک کی طرح معاملات نہیں رکھنا پڑے گا. جس کے باپ نے مکے میں کلمہ تو پڑھا رسول کا, لیکن رسول کی خاندان کی دشمن بن گئے, وہ معاملات نہیں رکھنا پڑے گا. معاملات یہ رکھنا پڑے گا کہ بیسم تماد محمد بن ابی بکر یہ معاملات رکھنا پڑے گا. ایسا معاملات نہیں. دیکھیے زبان سے محبت اور دل سے محبت اور کردار سے محبت میں بہت فرق ہے. زبانی محبت ہر کوئی کرتے لیکن کرداری محبت ہر کسی کے اندر نہیں. تو جب مولا عباس نے کہا بابا بیٹا تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو, جب بھی میں دیکھتا ہوں حسن و حسین جہاں جاتے ہیں وہاں تم جاتے ہو. تو مولا عباس نے بڑی ایک بات کو کہی جو آج ہم تک پہنچی کہ مولا عباس نے کہا بابا آپ بھی تو ویسے ہی تھے نا جیسے میں ہوں. جس طرف رسول جاتے تھے اس طرف آپ جاتے تھے. میں بھی تو آپ کا ہی بیٹا ہوں بابا. جس طرف رسول کے بیٹے جاتے اس طرف علی کا بیٹا جاتا ہے. تو یہ ہے مولا عباس علیہ السلام. اور اللہ ہم سب کو ان کے صدقے طفیل کربلا میں ان کے پیر کے دھول کے صدقے طفیل وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق اور سب سے زیادہ کردار حسین بننے کی توفیق. حسینی کردار بنے, حسینی زبانی حسینی مت بنے, کردار حسین بنے. جب حسینی کہیں سے گزرے تو لوگ کہے کہ یہ حسینی ہے. جس طریقے سے بھائی کے ساتھ ہوا تھا ایک بار کہ شیر پنجاب سے آ رہے تھے تو کسی نے کہا تھا, میرے سامنے کا بات ہے, میں جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی کو دیکھ کر کسی نے کہا آپ کا چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ ضرور کوئی بڑے گھر سے, نہ ان سے کوئی جان پہچان تھا نہ ان سے کوئی بات تھا. تو حقیقت میں کردار بولتا ہے. زبان سے آپ سینہ پیٹ کے علم نکال کے جتنا بھی کہے کہ ہم حسینی ہیں لوگ ماننے کو تیار ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے اندر میں کردار میں اگر امام حسین علیہ السلام کا معاملات اور محبت لے لیا تو لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ حسین. تو اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور امام حسین اور رسول پاک اور آل رسول پاک اور خاص کر کے حضور غوث پاک اور مولا پاک کے صدقے طفیل ہم سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. فوجی حضور پاک کا مولانا حضور پاک کا ہمیشہ ہم سب لوگوں کے سر پر سایہ نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نہ بھولیں گے کیا وہ غم کا افسانہ بھولنے کے قابل ہے. کیا وہ غم کا افسانہ بھولنے کے قابل ہے. کیا وہ فاطمہ کا پیارا بھولنے کے قابل ہے. کیا وہ فاطمہ کا پیارا بھولنے کے قابل ہے. کیا وہ فورات کا پہرا بھولنے کے قابل ہے. جو حسین پر گزری وہ جوان نہ بھولیں گے. بولے جائیں گے سب کو کربلا نہ بھولیں گے. جس زمین پہ دم توڑا وارث پیغمبر نے ہر قدم پہ تڑپایا شامیوں کے لشکر نے آخری آزادی تھی جس فضا میں اکبر نے جہاں میں انگڑائی تیر کھا کے اصغر نے جہاں میں انگڑائی تیر کھا کے اصغر نے. جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے. بولے جائیں
فاطمہ کے پیارے کا مرتبہ نہ بھولیں گے، بھول جائیں گے ہر غم، غم تیرا نہ بھولیں گے۔ حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ۔ جو معرفت کے سمندر میں ڈوب کر دیکھا، جو معرفت کے سمندر میں ڈوب کر دیکھا، قسم خدا کی میں حیران رہ گیا مولا، قسم خدا کی میں حیران رہ گیا مولا، ہر ایک ولی کے لبوں پر تھا بس یہی کلمہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ۔ کلندروں کے زباں پر یہ ورد رہتا ہے، کلندروں کے زباں پر یہ ورد رہتا ہے، میری نگاہ میں ہر وقت تیرا سجدہ ہے، میری نگاہ میں ہر وقت تیرا سجدہ ہے، یہ میں نہیں میرا اللہ بھی تو ہے، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ۔ کلام پاک کی ہر آیت جلی نے کہا، کلام پاک کی ہر آیت جلی نے کہا، خدا کے دین کی گلشن کی ہر کلی نے کہا، خدا کے دین کی گلشن کی ہر کلی نے کہا، جو دیکھا دست بیاباں تو خود علی نے کہا، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ۔ نہ یہ جنون ہے نہ یہ زباں درازی ہے، نہ یہ جنون ہے نہ یہ زباں درازی ہے، تمہارے عشق کی مولا یہ سرفرازی ہے، تمہارے عشق کی مولا یہ سرفرازی ہے، یہ جس کا پاک عقیدہ ہے وہ نمازی ہے، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین دین ہے، حسین کی پناہ، حسین دین ہے،
پناہ. اسی نے حرمت اسلام کو بچایا ہے، اسی نے حرمت اسلام کو بچایا ہے. خدا کی راہ میں جس کی ابا کا سایہ ہے، خدا کی راہ میں جس کی ابا کا سایہ ہے، اسی نے مسجد و محراب کو بچایا ہے. حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ. حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ. حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ. سوار دوش پیمبر حسین ابن علی، سوار دوش پیمبر حسین ابن علی. طہارتوں کا سمندر حسین ابن علی، طہارتوں کا سمندر حسین ابن علی. شہادتوں کا مقدر حسین ابن علی. حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ. حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ. حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ. اسی کے دم سے بقائے اذان باقی ہے، اسی کے دم سے اذان بقائے باقی ہے، اسی کے دم سے بقائے اذان باقی ہے، اسی کے دم سے بقائے اذان باقی ہے. خدا کے فضل سے نبیوں کی شان باقی ہے، خدا کے فضل سے نبیوں کی شان باقی ہے. جو دین قلب پہ حق کا نشان باقی ہے. حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ. حسین ہے عزا، حسین لا الہ، حسین ہے عزا، حسین لا الہ. حسین دین ہے، حسین دی پناہ. ہوتے نہ تھے دن کو کبھی چین سے، آپ تو سوتے نہ تھے. کیوں ہے یہ غفلت کی نیند، آپ کو یہ کیا ہوا؟ کیوں ہے یہ غفلت کی نیند، آپ کو یہ کیا ہوا؟ لاش پہ عباس کے نوحہ سکینہ کا تھا، کیوں ہے چچا جان چپ روٹ گئے مجھ سے کیا؟ سر کو لیے گود میں پیٹ رہی ہے پھوپھی، سر کو لیے گود میں پیٹ رہی ہے پھوپھی. گھر میں جسے دیکھیے ہے یہ کھڑا رو رہا، گھر میں جسے دیکھیے وہ ہے کھڑا رو رہا. کیوں ہے چچی جان کو لوگ سنبھالے ہوئے؟ کیوں ہے چچی جان کو لوگ سنبھالے ہوئے؟ کیوں جانے رسول کو یہ غم رہے گا دہر میں تاجا حسین کا، یہ غم رہے گا دہر میں تازہ حسین کا. حسر کم نہ ہوگا یہ نعرہ حسین کا، اور نوحہ خواجہ
حشر کم نہ ہوگا یہ نعرہ حسین کا، اور نوح کا جہاں میں رہے گا حسین کا۔ غمگین قبر میں ہے جگر پارہ جمیل، غمگین قبر میں ہے جگر پارہ جمیل، دیتا ہے صدق کے دل سے تو نعرہ حسین کا، دیتا ہے صدق کے دل سے تو نعرہ حسین کا۔ تا حسر کم نہ ہوگا یہ نعرہ حسین کا، اور نوح کا جہاں میں رہے گا حسین کا۔ جو آسمان سے محضر بشور و شین، بیت میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا، پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا، انصار و اقربا کے وہ لاشیں اٹھائے گا، اے انصار و اقربا کے وہ لاشیں اٹھائے گا، اسلام کو بچائے گا، زہرا کا نور ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اصغر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو، جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو، پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، ہے پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو، پیاسا ہی مارا جائے گا، اصغر سا نور ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ سر سب سے آگے نیزے پہ ہوگا حسین کا، گھر بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے دیدار، دربار
کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے، فرد علم سے آنکھوں میں تاریخ چھائی ہے، بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، ہائے بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے، پتہ نہیں ہے میرا دل درد و انوچین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، چل جائیں گے قیام آفت بھی آئے گی، زینب کے بازو میں رسن باندھی جائے گی، رخسار پہ تماچے سکینہ بکھائے گی، ہائے رخسار پہ تماچے سکینہ بکھائے گی، جلتی زمین پہ ہوگا تنے شاہ مشرقین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، یا حسین 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 یا